حضرت علی کرم اللہ جو سے بھی روایت ہے، اور احمد بن حنبل اس کو راوی ہے ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، اور احمد بن حنبل جو ہیں فضائل صحابہ میں اس کو لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ بغض جو ہے یہ منافقت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے میں قرآن سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دل کی محبت مودت ہوتی ہے، جب دل سے نہ رکھے تو سامنے رکھے، وہ مردہ اس لیے ہے، وہ ہے مردہ، بظاہر مسلمانوں کی شکل میں ہے، لیکن اگر مردہ ہے، مسلمان ہو کے مردہ ہے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکار نے بھی فرمایا ہے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ منافق ہے۔ تو وہی بات کہ مبدت سے دور ہے، مردہ ہے، بظاہر آپ کہیں گے یہ تو سارا کچھ کر رہا ہے، یہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، لیکن وہ منافق ہے نا، لبادہ سامنے اور ہے، اندر سے وہ اور بلا ہے۔ یہ ابو سعید خدری آپ نے یہ اس سے ثابت ہوئی یہ بات، اور حضرت علی کرم اللہ جیسے روایت ہے حاکم اور المستدرک، طبرانی، معجم الکبیر، احمد بن حنبل، فضائل صاحب، مجمع الزوائد، سارے اس کے یہ راوی ہیں۔ اس میں جناب علی کرم اللہ جو آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیں فرمان رسول کا، روایت علی کی ہم تک پہنچ رہی ہے علی کے وسیلے سے، بخاری جو پڑھتے ہیں ان تک وہ پہنچی ہے وسیلے سے۔ حضرت ابن عمر کا وسیلہ بنا سیدنا صدیق اکبر، کہیں وسیلہ ہیں، کہیں حضرت انس وسیلہ ہیں، کہیں حضرت ابو ہریرہ وسیلہ ہیں۔ اگر رسول کا فرمان وسیلے سے پہنچتا ہے تو رسول ایسے پہنچ جاتا ہے، اور جس نے رسول کو بھیجا، رسول کے وسیلے سے جو روشناس ہوا، صرف شناسائی کے لیے رسول کا وسیلہ چاہیے تو اس کو حاصل ایسے ہو جائے گا بغیر وسیلے۔ حیران کن باتیں ہیں، عقل بھی نہیں تسلیم کرتی، عقلی سامنے عقلی دلیلیں ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو کہا جائے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اللہ کے رسول کی بیٹی گزر جائیں، ہائے ہائے ہائے، پس وہ دو سبز چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ اور ایک روایت کے مطابق میں ہے، ابو مسلم کہتے ہیں کہ مجھے کلابہ نے کہا، اور ہمارے ساتھ عبد الحمید وہ بھی ان کو شامل کرتے ہیں، وہ بھی تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مخدومہ کائنات دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ تو دونوں روایتیں آئیں، سبز کی بھی اور سرخ کی بھی، تو آپ وہاں سے گزریں گی، یہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ تو ان کی یہ شان دیکھیں کہ جنہوں نے جب اگر مسجد نبوی میں وہ ایک ایسا کارنامہ وہاں پہ انجام ہوا تو اللہ نے کیا اہتمام کیا کہ معاشر کو سجا کے سب کو کہا کہ کہیں بھی نہ دیکھو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو۔ اللہ کیا کہے گا کہ کہیں بھی نہ دیکھو، اپنی نگاہیں جھکا لو، کیوں؟ وہ گزر جائیں گی، پھر تم مجھے دیکھنے کے قابل ہو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تو ایسی شان صحابہ کی اور شان اہل اور ان سے اس بطن پاک سے جدا ہونے والے دو نور، ان کی اتنا مقام، اور ان سے جو ساتھ ان کی رفاقت میں رہے جناب مولا علی المرتضیٰ، اور ان کی والدہ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور ادھر فاطمہ بنت اسد وہ والدہ ہیں جناب علی المرتضیٰ کی، اور ادھر رسول اللہ کی وہ بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بھائی بھی ایک روایت میں انا والی من شجر الواحد، ہم ایک درخت سے ہیں، ایک نسل سے ہیں، اور ان کے والد نے پورے اسلام کو پالا۔ اب دیکھ لینا یہ سارے کا سارا کدھر گھوم رہا ہے، کیا چیز یہ بتا رہا ہے، کیا چیز یہ بتا رہا ہے۔ تو کیوں نہ پھر اللہ اسلکم علیہ اجرا، رسول کو اللہ کو بھی یہ خیال آیا کہ اے رسول مجھے آپ بہت پیارے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ان سے مجھے بڑا پیار ہے، ان سے کہہ دیں کہ ان سے محبت رکھے ہیں۔ اللہ نے ان کا خیال رکھا ہے، اور انہی کو مسجد میں لانے کا حکم ہوا۔ آگے چل کے مزید ہے کہ انما یرید اللہ
اب یہ یریدو کا جو صیغہ ہے یہ ماضی اور مضارع دونوں پہ دلالت کرتا ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے. مضارع حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہوں گا، یہ معنی کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں ان کو، اے نبی آپ کے گھر والوں کو ہر ناپاکی دور کر کے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر ناپاکی دور کر کے اہل البیت، آپ کے اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا، ان کو پاک کر دوں اور ایسا پاک کروں جیسا حق ہے، یعنی خوب صاف ستھرا کر دوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس وقت اس نے چاہتا ہوں، اس وقت میں آئے گا یہ فعل حال کے لیے، پریزنٹ ٹینس کے لیے آئے گا. اس وقت جو حال موجود تھا اس وقت حکم آ رہا ہے موجود لوگوں کے لیے. اب یہ مضارع کا جو صیغہ لگایا کہ چاہوں گا، اب ان کو پاک کیا ہے، بعد میں ان کی جو حال ہے ان کو بھی پاک کرتا رہوں گا. یہ وہاں سے لے کے یہاں تک سب ایک ہی چلا، ایک حکم آ رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے. بعد میں آنے والوں کو آپ دیکھ لیں، جو بھی ان کی اولاد سے آئے ہیں ان کو دیکھ لیں کس طرح لوگ ان کا آج تک جو ہے ان کے پھر چلے گئے ہیں تو مزارات کو دیکھ لیں. ان کو تو زندہ کوئی نہیں دیکھنے کو تیار، وہاں چلے گئے ہیں تو پھر بھی وہاں کوئی رات دن ایک جشن رہتا ہے، ایک درشن کا میلہ رہتا ہے وہاں پہ. تو کافی اب اس پہ بات ہو چکی، ٹائم بھی کافی ہو چکا، تو اس کی جو ہے وضاحت میں سمجھتا ہوں اب کافی ہو گئی ہے. یہ تو ختم، قرآن کب ختم ہوتا ہے اور بیان بھی نہیں ختم ہوتا. یہ تو فی القربا میں یہ سارا مقام پتہ چلتا ہے. پتہ یہی چلتا ہے کہ جو فل یعنی کہ اندر والے یعنی کہ گھر والے ہیں انہیں تک پہنچا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے. باہر والوں سے کبھی صحیح حقیقت کا نہیں پتہ چلتا. اب کوئی یہ مت خیال کرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ چلا، آپ نے سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کیا ہے، اور المودت فی القربا جو ہے اس پہ وہ فائز تھے. کیوں؟ یوں ہی نہیں تکتے رہتے تھے چہرہ علی المرتضی، انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ واقعی مودت اس کو کہتے ہیں. جناب عمر کے بیٹے کی لکھا کے لاؤ کہ ہم غلام ہیں، یہ کہتے ہیں روایت ہی ضعیف ہے. جناب عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کا کوئی کام نہیں ضعیف ہوا، ان کی روایت کب ضعیف ہو سکتی ہے؟ اسلام میں آئے تو تم نے اذان سنی ورنہ تمہیں بولنے کوئی نہیں دیتا. وہ شخص تو کہتا ہے لکھوا کے لاؤ، پتہ تھا نا وہاں جو ہے نا یہی تو میں چاہتا ہوں فی القربا، انہی میں تو میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنے صحابہ تھے اہل بیت اطہار کا احترام کرتے تھے، اور واقعتاً مودت کا معنی انہوں نے سمجھا ہے، کیونکہ اگر ان میں تم نقص نکالتے ہو تو پھر تربیت مصطفیٰ میں نقص ثابت ہوتا ہے. لہذا وہاں کسی میں کوئی نقص نہیں. البتہ بات سمجھنے کی یہی ہے کہ جو کچھ بھی سرکار نے کیا، کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میرے اللہ کا حکم ہے، تب میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے عشق کیا کرو، محبت کیا کرو. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پاک کر دے. اس وقت جو تھے ان کو پاک کیا. یریدو چاہوں گا، چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود و سلام پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. یہ ہے نا مضارع کا صیغہ. اور یریدو بھی اسی طرح ہی ہے کہ پاک کیا ہے اور پاک کرتا رہوں گا. اب پاک کرنے سے مراد ایک تو یہی ہے کہ ان کو تمام، ایک تو ہوتا ہے نجاست کی بھی کئی مثالیں ہیں. ایک نجاست یہ ہے کہ اس کو بھی عرفاء کے قریب، ظاہری جو ہیں آپ سب جانتے ہیں، عرفاء کے قریب اندر کا کینہ، بغض، حسد و عناد، یہ وہ جتنے بھی کی یہ چیزیں ہیں، ان سے ان کو نکالنا ایک یہ بھی پاکی میں آتا ہے. اب جو ان سے بھی نکل گیا تو ابھی وہ اپنے اس ایک وہ ہے اور ایک اللہ کی اس محبت میں وہ چل رہا ہے. یعنی پاکی ظاہری اور باطنی سے نکلا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، لیکن ابھی وہ اور اس کا اللہ ہے. اب مزید اللہ یہ چاہتا ہے کہ اتنا ہی شفاف کروں کہ اپنے جسم سے نکل کے، اپنی اس نفس سے نکل کے، روح سے ہوتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو یہ پاکی سے ناپاکی اور پاکی کا اس میں یہ مراد ہے. ورنہ قربا کی محبت کا درس دے اور پاک کرنے کے بعد میں سوچے.
یہ کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا، اور اس نے جیسے چاہا. اور دوسری بات ہے نا یریدو، میں چاہتا ہوں. جی اس کا پتہ چلا جو چاہتا ہے وہ یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، گویا وہ مرید ہوتا ہے. مرید کا معنی ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے. تو اب وہاں کا وہ مرید تو نہیں جیسے آپ مرید ہیں، ایک اللہ کا نام مرید بھی ہے. تو اس میں مرید ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نگاہیں یہ چاہتی ہے، وہ اس بات کا مرید اور پکا ارادہ کرنے والا ہے کہ کسی جگہ میں کوئی آنچ آلے اطہار پہ نہ آئے، ذرا سی آنچ بھی نہ آئے. اور پاکی در پاکی، پاکی در پاکی، پاکی در پاکی، یہ سب عطا ہوتی چلی جائے. تو اس پہ کافی تفصیل سے آج بات ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں یہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، نہ یہ بطور تقریر نہ یہ بطور خطاب یہ بیان کی جاتی ہیں. فقط اور فقط میں ہر بار یہ کہتا ہوں، ہر بار ہر وقت، کہ باتوں کو سمجھو اور ان پہ چلو. تم ایک سلسلے میں مرید ہو، تم نے اس کے مطابق چل کے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے. اور یقیناً وہ اللہ کے دوست ہیں جو باتوں کو سمجھ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس قاعدے اور کلیے پہ چل کے بھی اگر کوئی شک کرے تو اس کا اپنا ایمان کمزور ہے. اور اگر اس ایمان ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ آیا میں اس کی دوستی میں ہوں یا نہیں ہوں، یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے، مگر وہ یہ سوچ لے کہ اس کے علاوہ پھر اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت پھر آگے اس پہ چلتے ہوئے علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی. تو اس طریقے سے ہمیں علم باطن حاصل ہوتا ہے بوسیلہ ہے قرآن و اہل بیت. تو علم باطنی پہ جب ہم فائز ہوتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں اللہ کا دوست. تو بے شک وہ اللہ کی دوستی کے سفر میں ہے یا اس کا دوست ہے جو اس راستے پہ قائم ہے جہاں سب محبتیں ہیں، نفرتیں کوئی نہیں، سب کی سب محبت ہے، سب سے محبت ہے، اور اسی کا نام محبت مشن ہے کہ سب سے ہماری محبت ہو، نفرتیں نہ بکھیریں، سب محبتیں بکھیریں. مگر جو منافق ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ وہ آپ لوگوں میں مل جل کے آپ کو خراب کرتے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اب آپ اچھی ایک بات سن کے شاید آپ اس پہ عمل نہ کریں، لیکن شیطان ایک ایسا ہے کہ آپ کو کسی منافق کی بات پہ چلا دے تو آپ اس پہ چل پڑیں. اگر پہلے پوائنٹ آؤٹ ہو جائے کہ ایسے منافق ہوتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں گی، آپ ایسے منافقوں کے جال میں نہیں پھنسو گے. اور یقیناً یہی راستہ ہدایت کا ہے اور یہی وہ رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اگر ہم اس رسی کو پکڑیں، یہ محبت کی رسی، یہ اہل بیت کی رسی، یہ قرآن کی رسی، تو ہم پھر تفرقے سے بچ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب تم نفی بھی کرتے ہو پھر تفرقوں میں پڑتے ہو. تو یہ حکم قرآن کا اور اس کی یہ لائن اور یہی محبت مشن ہے. یہاں ہی نہیں، جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے محبت کا، اسی کا محبت مشن ہے. کیوں؟ یہ مصطفیٰ کریم نے محبت کا مشن شروع کیا ہے. آپ کی محبت صاحبزادگان سے ہوتے ہوئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے، تابعین و تابعین سے ہوتے ہوئے غوث اعظم تک پہنچی اور ہمیں اس در سے ملی ہے. میں مختصر کر رہا ہوں، درمیان میں بہت سارے خانوادے اور بزرگان دین آتے ہیں، لیکن نسبت کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا شجرہ طریقت نہیں درست، جو کچھ آپ لکھتے رہیں آپ خود لکھتے ہیں، آپ کے اندر تاثیر نہیں، کسی کو نفع نہیں، کوئی تم سے لگاؤ ہی نہیں کر رہا، کوئی تمہارے اس محبت کو ہی نہیں سمجھ رہا، کسی کی زندگی پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے، تو وہ ایسی علم ہی ہے، اس میں کوئی حلم یا وہ صبر نہیں ہے. تو جہاں صبر نہیں تو وہاں تو اللہ پاک کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پہلے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں مگر صابرین کے وسیلے سے ہوں، مع الصابرین، صابروں کے ساتھ ہوں. تو صبر، حلم اور علم صرف ہو تو وہ حلم اور صبر، ہم اس کو صابر نہیں کہہ سکتے، نہ وہ حلیم ہے نہ وہ صابر ہے. علم کا ہونا اچھی بات ہے، مگر علم پہ عمل کرنے سے اگر آپ کو اس نے حلم عطا کیا، صبر عطا کیا، تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیشہ آپس میں محبت رکھو. محبت مشن کا معنی سن لو. آپس میں محبت، سب سے پہلے اللہ اور رسول سے محبت، شیخ سے محبت، یہ تین چیزیں ایک طرف آئیں. پھر اس کے بعد آپس میں تمام